بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مع الراكعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطهر الشطر الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مفتاح الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعے میں ایمان اور یقین کے بارے میں عرض کیا گیا تھا، اور آخر میں نماز کے بارے میں عرض کیا تھا. اس کا مکمل حصہ آج عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو یہ نماز کا تحفہ دے کر کے بہت بڑا کرم کیا ہے. کیونکہ بغیر ایمان کے نماز تو مکمل ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کرنے کے بعد ہی ایمان قابل قبولیت ہے. اقرار اس مالک کائنات کا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبول کرنا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نعمت بخشی ہے، جو ہم پر جو کرم کیا ہے، وہ نماز ہے. نماز ایسی دولت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے نماز سیکھا اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی۔ ورکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو، جس طریقے سے میں رکوع کرتا ہوں اس طریقے سے تم بھی رکوع کرو، جس طریقے سے میں سجدہ کرتا ہوں اس طریقے سے تم بھی سجدہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں استغفار بھی ہے، یعنی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ نماز کے آخری حصے میں دعا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے اندر بڑائی بھی ہے، بزرگی بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی ہے، اور آخر میں آ کر کے جو اللہم انی ظلمت نفسی آخر تک ہے، اس کے اندر استغفار بھی موجود ہے۔ بہت بڑا فرائضہ ہے۔ نماز کے بارے میں تو بہت ساری احادیثیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ساری، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجا، رسول بنا کر کے بھیجا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ میری امت پر سب سے پہلے نماز فرض فرمائی ہے۔ کوئی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض نہیں کی، اسی امت پر رحم کیا، کرم کیا، اللہ نے اپنی رحمت کی چادر اڑائی اور اللہ نے اسی امت پر نماز فرض کی ہے۔ اور پہلے جتنی امتیں آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر نماز فرض نہیں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز اور شرک کے بیچ میں ایک شے ہے، وہ نماز ہے، دور کرتی ہے انسان کو، اللہ کی نافرمانی سے دور کرتی ہے، شرک سے دور کرتی ہے، برائیوں سے دور کرتی ہے، ہر چیز سے دور کرتی ہے، ہر چیز مٹاتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں، پوری طرح۔ جب اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا ہے اللہ کی ذات اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پوری نماز مکمل ہونے تک، پوری نماز ختم ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات بندے سے اتنا قریب نماز کے اس حالات میں اس وقت ہوتی ہے جب بندہ سجدے میں اپنی پیشانی رگڑتا ہے، اپنی پیشانی سجدے میں رکھتا ہے، تو اس وقت اللہ کی ذات بہت قریب ہوتی ہے۔ اتقوا اللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، لوگوں نماز کو قائم کرو، نماز بہت اہم شے ہے، نماز بہت اہم چیز ہے۔ اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ نے ہم پر رحم کیا ہے، کرم کیا ہے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تحفے میں دے کر اس امت پر بڑا کرم کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے لینے والی شے ہے، اللہ سے مانگنے والی چیز ہے۔ نماز ہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے، نماز ہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا جا سکتا ہے، نماز ہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو منایا جا سکتا ہے۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، زندگی میں لاؤ، کسی حال میں کیوں نہ ہو، کسی وقت کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایسے ایسے وقت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، مصیبت میں نہیں چھوڑا، پریشانیوں میں نہیں چھوڑا، دکھوں میں نہیں چھوڑا، درد میں نہیں چھوڑا، تکلیف میں نہیں چھوڑا، زخم میں نہیں چھوڑا، کسی حال میں بھی اللہ کی ذات نماز کو نہیں چھوڑا، اللہ کو منوایا، اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ کو راضی کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ان جانثاروں کے اڑنے والے گھوڑوں کے پیر سے جو اڑنے والی دھول ہے وہ بھی میرے سامنے محبوب ہے۔ اللہ فیصلے آسمان سے اتارتا ہے، اس لیے فرمایا اتقوا اللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ بزرگوں اور دوستو، فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز سے خبر نہیں رکھتے۔ اللہ کی ذات دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، نماز کوئی تماشا نہیں ہے، اللہ کا فرائضہ ہے، اللہ کی فرائضہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ کتنے چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر قائم ہے۔ پہلی چیز تو ایمان ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھا زکوٰۃ ہے، 5واں حج ہے۔ 5 چیزوں پر قائم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 5 چیزیں اگر قائم ہیں تو دین قائم ہے۔ اب جیسے کہ مثال دے کر کے علماء کرام فرماتے ہیں جو ہمارا ٹینٹ ہوتا ہے بڑا، وہ چاروں طرف لکڑیاں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بیچ میں ایک بڑا تمب ہوتا ہے لکڑی کا، وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے۔ جو چاروں طرف جو لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، مثال دے کر کے علماء کرام نے فرمایا ہے۔ اگر زندگی سے نماز ہٹ گئی تو پھر آئے گی، وہ تھوڑا یوں ایمان ٹول مٹول ہوگا۔ زکوٰۃ گیا تو پھر زکوٰۃ آئے گا تو ایمان ٹول مٹول ہوگا، پھر روزہ گیا تو ایمان ٹول مٹول ہوگا، پھر ایمان آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 3 درجات ہیں۔ انسان کا ایمان جو ہے چڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے اور برابر بھی ہے۔ ہم لوگوں کا جو ایمان ہے وہ بڑھتا بھی رہتا ہے اور گھٹتا بھی رہتا ہے، اور پیغمبر اور رسولوں اور نبیوں کا ایمان ایک ہی سطح پر رہتا ہے، وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ پیغمبروں کا ایمان وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، نہ گھٹتا ہے نہ اترتا ہے، کیونکہ اللہ کے پیغامات آسمان سے آتے ہیں، اللہ کا احکام آسمان سے آتا ہے، اللہ کی ذات ان کے قریب ہوتی ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ کا آسمان سے وحی آنا پیغمبروں پر، اللہ نے پیغمبروں کے اوپر بہت بڑا کرم کیا ہے۔ پیغمبروں کا ایمان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور فرشتوں والا ایمان ایک سطح پر ہوتا ہے، ایک ہی سطح پر ہو، نہ کبھی بڑھتا ہے نہ کبھی گھٹتا ہے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ بعض فرشتہ رکوع میں ہے، بعض فرشتہ سجدے میں ہے، بعض فرشتہ قرات میں ہے، بعض فرشتہ تسبیح میں ہے، بعض فرشتہ ذکر میں ہے، بعض فرشتہ اللہ کے نام اللہ اکبر میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کام دیا ہے، وہ قیامت تک اسی کام کے اوپر لگے رہیں گے، وہ کبھی ان کا ایمان نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا، وہ ایک سطح پر رہے گا۔ پیغمبروں والا ایمان صرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور ہمارا اور آپ کا ایمان ہے بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ ایمان کے ساتھ ہم لگے رہیں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا، اگر ایمان کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا ایمان گھٹے گا۔ جو سب میں اہم شے جو ہے ایمان کے بعد اللہ نے نماز کو قائم کیا ہے، نماز کو دی ہے۔ انسان کا ایمان نماز کے ذریعے سے تازہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے 5 وقت کی جو نماز فرض دی ہے بندے کو، تحفے میں دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم پر کرم کیا ہے یہ 5 نمازیں دے کر کے۔ جب انسان فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان پابندی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے دل سے نمازوں کی پابندی کرتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ لیتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیروں نے جو گناہ کیے ہیں نماز کی بدولت معاف کیا جائے گا، اس کے ہاتھوں نے جو گناہ کیے ہیں نماز ہی کی بدولت اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اس کی آنکھوں نے جو گناہ کیے ہیں نماز ہی کی بدولت اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اس کے دل نے جو گناہ کیے ہیں نماز ہی کی بدولت اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اس کے دماغ نے جو کام کیا ہے، گناہ کیے ہیں سوچ کر کے، اسی کی نماز ہی کی بدولت اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ اتنی اہم چیز ہے نماز، اور شیطان کو تو غصہ دلاتی ہے، شیطان کو تو غصہ دلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، شیطان دم دبا کر کے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آتا ہے، پھر مؤذن پھر تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر، پھر شیطان دم دبا کر کے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر شیطان پھر واپس آتا ہے۔ وسواس الخناس، اللہ سے مانگنی ہے اللہ شیطان کے وسوسے سے بچا، نفس کی شرارتوں سے بچا، شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچا۔ وسوس الخناس وسوسہ ڈالتا ہے، نماز کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتا، نماز کے اندر بھی نہیں چھوڑتا۔ جو دیا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کی مہلت دے رکھی ہے۔ تو میری بات تھی فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کی، ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے خبر نہیں رکھتے، اپنی نمازوں کی خبر نہیں رکھتے، اپنی نمازوں کی بڑی خرابی ہے۔ ہماری نماز کی ہمیں خبر رکھنی ہے، ایسے نہیں کہ من آیا پڑھ لیا،
جی میں آیا پڑھ لیا، پھر من نہیں کہتا پھر نہیں پڑھتا۔ جب خوشی آئی تو نماز میں نے پڑھ لی، جب خوشی آئی میں نے نماز چھوڑ دی۔ اللہ کو ایسی نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں بھی ایسی نماز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ہیں، ان میں سے نماز ایک اہم چیز ہے۔ الذین ھم یراؤون ویمنعون الماعون، آگے چل کر کے فرمایا جو ایسے ہیں کہ دکھلاوا کرتے ہیں۔ بڑی خرابی ان لوگوں کی ہے، ان کی نماز کی بھی خرابی ہے، جو اپنی نمازوں میں دکھلاوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ نماز پسند نہیں ہے جو دکھلاوا کرتے ہیں، جو لوگوں کو دکھا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسی نماز سے ہم کو اللہ کی ذات کو ہماری نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نماز کے فوائد بہت ہیں، نماز کے احکامات بہت ہیں۔ مختصر سا وقت ہے، اسی وقت میں تھوڑی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، حدیث ہے۔ فرمایا ابو ذر رضی اللہ عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کے ساتھ صبح کے وقت میں باہر تشریف لے گئے، دیکھا کہ درخت سے پتے جھڑ رہے تھے، درخت سے پتے جھڑ رہے تھے۔ سیدنا ابو ذر سے فرمایا ابو ذر دیکھتے نہیں کہ درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر بندہ جب اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ کی ذات اسی طریقے سے اس کے گناہوں کو جھڑاتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ دیکھو سردی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ ایک بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ درخت پر ایک بھی پتا باقی نہیں رہتا، بعض وقت درخت پر ایک بھی پتا باقی نہیں رہتا، تو بڑے اخلاص کے ساتھ توجہ کے ساتھ بندہ نماز کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں اسی طریقے سے اس کی نماز بھی اس کے گناہوں کو جھڑا دیتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز اس کی پوری ہونے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ مثالیں دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کے گناہ ایسے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر دے کر کے فرمایا کسی کے گھر کے سامنے 5 نہریں موجود ہوں، 5 نہریں ہوں اور ہر نہر میں غسل کرتا ہے، پہلی نہر میں، دوسری نہر میں، تیسری نہر میں، چوتھی نہر میں، 5ویں نہر میں اگر وہ غسل کرتا ہے تو بتاؤ اللہ کے رسول نے مثال دے کر کے فرمایا کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ جتنا صاف پانی ہوگا، جتنا پاک پانی ہوگا، اتنا ہی اس کے بدن سے گندگی اور میل دور ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جب بندہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ میں، ایسے ہی جیسے اس کے بدن سے میل صاف ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کے گناہ بھی صاف ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک شخص آیا، صحابی آئے۔ بڑی پیاری بات ہے، مائی ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدنا عائشہ، ہماری سبھی کی مائی ہے سیدنا عائشہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ساری عورتوں میں، ساری میری بیویوں میں سب سے زیادہ مجھے پسند ہے تو عائشہ پسند ہے۔ وہ ایک شخص آیا ان کی خدمت میں، آ کر کے پوچھا عائشہ، پوچھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب بات بتاؤ۔ کون سی؟ تو ایک عجیب بات بتاؤ۔
عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات عجیب ہی ہے، ساری بات ایک عجیب ہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کون سی عجیب بات بتاؤں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک رات کے وقت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور لیٹ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، پھر نماز کے لیے نیت باندھی، قیام میں اللہ اکبر کہا کہ قیام میں صرف روتے رہے، پھر رکوع میں گئے، پھر رکوع میں روتے رہے، پھر سجدے میں گئے، پھر سجدے میں روتے رہے، پھر اتحیات میں بیٹھ گئے، پھر اسی میں روتے رہے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ فجر کی اذان کے لیے سیدنا بلال رضی اللہ مسجد کو آئے اور اذان دی تو اس وقت بھی روتے رہے۔ عجیب بات کیسے نہیں ہے؟ وہ پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا سردار ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے۔ نماز کے لیے نیت باندھی، نماز میں ہر وقت رونا ہی ہے، اس وقت تک روئے جب بلال مسجد میں آئے اور فجر کی اذان دی تو اس وقت تک روتے رہے۔ ہماری تو آنکھیں سوکھ چکی ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کی گھبراہٹ سے، ہم کو کہاں سے رونا آیا؟ ہمیں تو دنیا گھیر کے رکھی ہے، ہمیں کہاں سے رونا آئے گا؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے ہم کو کہاں رونا آئے گا؟ وہ نبی آخر الزماں ہیں، ہر وقت روتے۔ وہ عائشہ فرماتی ہے کہ فجر تک رویا۔ میں نے فرمائی اے میرے سونے، تجھے تو اللہ بخشایا پیدا کیا ہے۔ شوہر سے فرماتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ اللہ نے تو آپ کو بخشایا پیدا کیا ہے، اور اللہ نے وعدہ بھی کیا اگر آپ سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے، اتنی بڑی شان دی ہے، اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے، کیا میں اللہ کا شکر بھی نہ کروں؟ میں شکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہاتھ جوڑ کر کے شکر کیا ہے، اللہ کا جتنی ہم اللہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ ہم کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں گے؟ کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے؟ ارے اللہ کی ذات فرماتی ہے میرے بندے آسمان دیکھ کر کے میں تیرے سمجھ میں نہیں آتا، زمین دیکھ کر کے تیرے سمجھ میں میں نہیں آتا، ستاروں کو میں نے بنایا ہے یہ دیکھ کر کے تیرے سمجھ میں میں نہیں آتا، ہاں زمین پر 7 سمندر بنائے ہیں یہ دیکھ کر کے تیرے سمجھ میں میں نہیں آتا، اتنی نعمتوں کا تو استعمال کرتا ہے میں تیرے سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے بندے تو اپنے آپ میں تو جھانک کر کے دیکھ کہ میں بنا بھی کس چیز سے ہوں۔ ثم جعلناہم نطفۃ من قرار وکیل، میں نے تجھے ایسے چیز سے بنایا ہے جس کا نام لینا تیرے ماں باپ بھی گوارا نہیں کرتے۔ تیری کیا اوقات ہے اللہ کے نزدیک؟ کچھ اوقات نہیں ہے۔ اللہ کا رسول ساری رات روئے، اللہ کے نبی ساری رات روتے تھے، ہر وقت روتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ بھائی ہم شکر ادا کرنے پر آئے اور علماء کرام نے فرمایا ایک قطرہ پانی کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، ایک قطرہ پانی۔ ارے جس کی موت قریب ہو، وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، اس سے پوچھو کہ پانی کی کیا قیمت ہے، اس سے پوچھو کہ پانی کی کیا قیمت ہے۔ جس کے پاس شام کا کھانا موجود نہیں ہے، روٹی موجود نہیں ہے، اس سے پوچھو کھانے کی کیا قیمت ہے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے اس سے پوچھو مال کی کیا قیمت ہے۔ اس سے جا کے پوچھ جس کے پاس اولاد نہیں ہے کہ اولاد کی کیا قیمت ہے۔ اس سے پوچھ جس کے پاس ناک کان منہ زبان نہیں ہے، اس سے پوچھ کہ ان اعضاؤں کی کیا قیمت ہے۔ ان قیمتوں کا اللہ کا ہم کو شکر ادا کرنا ہے۔ پیغمبر ساری رات، ہر رات اللہ سے دعا مانگ کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ہاں یہی تو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ،
نماز کو قائم کرو دن میں اور رات کے کچھ حصے میں، متقیوں کے لیے بھلا ہے، دن میں بھی پڑھو اور رات کے کچھ حصے میں بھی پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز آخری وقت کی وہ تہجد کی نماز بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی شے ہے وہ نماز۔ پہلے تو اللہ ہمیں یہ توفیق دے 5 وقت کی نمازوں کا، پہلے تو اللہ یہی ہمیں توفیق دے 5 وقت کی نمازیں کی، پھر توفیق دے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود ہمیں تہجد کی توفیق دے گا۔ بہت بڑی چیز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دین کا حصہ، اگر تمہارے دین کو مضبوط بنانا ہے، اگر تمہارے ایمان کو مضبوط بنانا ہے اور تمہیں ایمان سے کامیاب ہونا ہے اور جنت الفردوس کے دروازے تک پہنچنا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کو دنیا میں بھی کامیاب کروں گا اور آخرت میں بھی کامیاب کروں گا۔ کامیاب تو ہو ہی رہے، نماز پڑھ رہا ہے تو بھی کامیاب، نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو بھی کامیاب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 نمازیں انسان پابندی کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کے رسول جو پڑھتا ہے میں اللہ اس کی مغفرت کے وعدے رکھے ہیں، اور جو نہیں پڑھتا میں جانوں وہ جانے۔ پڑھے گا تو بھلائی ہے، رحمت کے وعدے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات کے وعدے رکھا ہے، بہت سارے انعامات ہیں گنا نہیں جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا، پابندی سے نہیں پڑھتا، نماز کو اپنی زندگی میں نہیں لاتا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں جانوں وہ میرا بندہ جانے۔ ہاں تیرے ساتھ یہ ہوگا، تیرے ساتھ وہ ہوگا، تیرے ساتھ فلاں ہوگا، اللہ نے کہیں نہیں فرمایا ہے۔ نماز پڑھ، تیری بھلائی ہے، اگر نماز نہیں ہے تیری زندگی میں جانوں تو جانے۔ ہاں تو بڑی خرابی ہے ان لوگوں کی جو اپنی نمازوں کی خبر نہیں رکھتے، بڑی خرابی ہے۔ قرآن کہتا ہے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نمازوں کی خبر نہیں رکھتے۔ خبر ہماری نمازوں کی خبر ہم کو رکھنا ہے، بہت سارے فوائد ہیں نماز کے لیے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موت کے وقت انسان کی زبان پر کلمہ نصیب ہوگا۔ موت کے وقت جو موت کا فرشتہ قریب ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی زبان پر کلمہ نصیب ہوگا اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ بندے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جب اللہ کا عذاب آسمان سے دھرتی پر زمین پر اترتا ہے، اللہ جب عذاب نازل کرنے کا اللہ سوچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے۔ اس کی طرف، مسجد کی طرف۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عذاب کیا ہے، نہیں، عذاب تو عذاب اللہ ہی جانے، ہم عذاب کو عذاب بھی نہیں جانتے۔ اللہ کا عذاب، ہم عذاب کو عذاب بھی نہیں جانتے۔ عذاب ہوتا ہے، اللہ کا قہر ہوتا ہے، اللہ کا غصہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات جلال میں آتی ہے، تب اللہ کی ذات عذاب بھیجتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کی ذات خود فرماتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں جس دھرتی پر، جس جگہ، جس زمین پر اللہ کا عذاب آنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کی طرف نگاہ مارتا ہے اور مسجد کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے اللہ اس عذاب کو ٹال دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اس عذاب کو اللہ کی ذات ہٹا دیتی ہے۔ پھر اگر یہاں نظر نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے کر کے ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا حصہ ہے۔ اور آگے چل کر کے فرمایا لوگوں اپنی نمازوں کی خبر لو، اپنی نمازوں کی خبر لو۔ مطلب یہ ہے کہ نماز تو بندہ پڑھتا ہے لیکن نماز کی خبر نہیں رکھتا، میرا قیام ٹھیک ہے کیا نہیں، میری قرات ٹھیک ہے کیا نہیں،
میری قرآن کی تلاوت ٹھیک ہے کیا نہیں، میرا رکوع ٹھیک ہے کیا نہیں، میرا سجدہ ٹھیک ہے کیا نہیں، میری اتحیات ٹھیک ہے کیا نہیں، میرا ذکر اس کے اندر ٹھیک ہے کیا نہیں، میرا قرآن کا پڑھنا برابر ہے کیا نہیں، اوپر نیچے 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 ادھر کو ادھر کو ہو رہا ہے کیا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری اچھی نماز کل قیامت کے دن تیرے فیصلے فرمائے گی۔ نماز خراب نکلی تو ہمارے اعمال بھی خراب ہی ہوں گے، تو اس لیے نماز کی پابندی کرو۔ اللہ کی ذات نمازی سے بہت خوش ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے۔ نماز نہیں پڑھتا تو ناراض ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو نماز سے خوش ہوتا ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان زندگی میں نماز کو قائم کیا، زندگی میں نماز کو لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام۔ اور جب ایمان تر و تازہ رہتا ہے تو نماز ہی کے ذریعے سے، نماز زندگی میں نہیں ہے تو ایمان بھی زندگی سے خالی ہو جاتا ہے۔ میں نے شروع میں ہی بتایا تھا ہمارا ایمان ٹول مٹول ہے، کبھی ہم عمل کریں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا، ہم کو ایمان میں مزہ آئے گا، اگر ہمارا ایمان گھٹے گا تو ہمیں ایمان میں مزہ نہیں آئے گا۔ ایمان ہمارا گھٹ گیا تو ہمیں مزہ نہیں آتا، ایمان ہمارا چڑھے گا تو ہمیں مزہ آئے گا۔ ایمان چڑھے گا کیسے؟ ہم کو دین کے کام، دین کے اعمال کرنے سے ایمان ہمارا چڑھے گا، اور نبیوں والا ایمان تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، کبھی گھٹتا ہی نہیں۔ اور فرشتوں والا ایمان ایک سطح پر ہے، ایک جگہ ہے۔ یہ تین مثالیں دے کر کے فرمایا، کیونکہ فرشتوں کو تو کوئی کام ہی نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، وہ ایک ہی سطح پر ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں، تو کوئی قیام میں ہے، قیامت تک وہی حال میں رہیں گے، ایک ہی سطح پر ہے۔ اور پیغمبروں والا صرف اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام، آسمانی پیغام پیغمبر پر اترتا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، کبھی گھٹتا نہیں۔ اور ہم لوگوں کا ایمان ہے بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔